اللہ کے لیے آسان بھی آسان ہے اور اللہ کے لیے مشکل بھی ناممکن بھی۔ ہاں، زکریا علیہ السلام کو خوشخبری دی کہ بیٹا ہوگا، وہ حیران کہ میں بوڑھا ہوں، بیوی میری بانجھ ہے، بیٹا کیسے ہوگا؟ تو کیا جواب دیا؟ قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، کہ تیرا رب یہ کہتا ہے جیسے جوانی میں اولاد دینا، تندرست عورت کی اولاد پیدا کرنا میرے لیے آسان ہے، اسی طرح بڑھاپے میں اولاد دینا، بانجھ عورت کے اولاد پیدا کر دینا میرے لیے کیا ہے؟ آسان ہے۔ ہم نے تمہیں پیدا کیا، تم کچھ نہ تھے۔ مریم علیہ السلام، ہاں، اس کو فرشتے نے خوشخبری دی کہ آپ کے بیٹا ہوگا، وہ حیران پریشان، کیسے ہوگا؟ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ، مجھے تو کسی مرد نے چھوا تک نہیں ہے، تو کیسے بیٹا ہوگا؟ تو کیا جواب دیا؟ قَالَ كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ، تیرا رب یہ کہتا ہے جیسے خامن کے ذریعے اولاد دینا میرے لیے آسان، بغیر خامن بغیر مرد کے چھوئے بھی اولاد پیدا کرنا میرے لیے کیا ہے؟ آسان ہے۔ ہاں، اللہ تو کسی کے محتاج نہیں ہے، اللہ جو چاہتے اپنی قدرت سے کرتے ہیں، اللہ قدیر ہیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کتنی جگہ یہ بات ہے کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت والا ہے۔ حفاظت کرنے والا کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی حفاظت کہاں کی؟ آگ میں۔ واہ واہ، کیا اللہ کی قدرت۔ یونس علیہ السلام کی حفاظت کہاں کی؟ مچھلی کے پیٹ میں۔ ہاں، موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کہاں کی؟ فرعون کے گھر میں۔ ہاں، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، ہزاروں بچوں کو قتل کر دیا، کس لیے؟ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ گھبرا رہی کہ آئے گی فوج پولیس فرعون کی، قتل کر دے گی میرے بچے کو، اور اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ بچے کو دودھ پلاتی رہو۔ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اگر تمہیں بچے پر خوف ہو نا، اب عقل کا تقاضا تو یہ تھا کہ یوں کہا جاتا گھر میں چھپا لیتی، صندوق میں بند کر لیتی، نہیں اللہ نے فرمایا اگر خوف ہے بیٹے پر تو اس کو کیا ہے؟ دریا میں ڈال دینا اس کو، اور ڈرنا نہیں، گھبرانا نہیں۔ کیوں؟ اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ، بے شک ہم اس کو تمہارے پاس واپس لوٹانے والے ہیں، اور آگے خوشخبری دے دی ہم تو اس کو آگے جا کے رسول بنانے والے ہیں۔ اللہ ہیں قدرت والے۔ اللہ کون ہے؟ اللہ قدرت والے ہیں، اللہ قدیر۔ کیسے؟ اسی زمین سے میٹھی کھجور اور اسی زمین سے کڑوی مرچ، یہ کیا ہے؟ اللہ کی قدرت کی نشانی۔ کیسے مرغی سے انڈا اور انڈے سے چوزا، یہ بند انڈا، نہ کوئی دروازہ سوراخ، یہ بند انڈے میں چوزے کی چونچ کس نے بنائی؟ چوزے کی زبان کس نے بنائی؟ چوزے کی چھوٹی چھوٹی آنکھیں کس نے بنائی؟ آنکھوں کو آنکھوں کی جگہ پر فٹ کس نے کیا؟ اللہ قدیر، قدرت والے ہیں۔ کیسے بھینس میں دودھ، وہ گندا پانی پیا، سبز یا خشک چارہ کھایا، یہ سفید رنگ کا دودھ کس نے بنایا؟ اس میں گوبر بھی، پیشاب بھی، خون بھی۔ گوبر، پیشاب، خون کے درمیان میں سے سفید رنگ کا دودھ کون نکال رہا ہے؟ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، یہ عبرت کی چیزیں ہیں، اس میں غور کرو، غور کرو۔ یہ دودھ کیسے آ رہا ہے؟ یہ کیسے دودھ بنا ہے؟ یہ رنگ، یہ ذائقہ، یہ خوشبو، یہ غذائیت، پھر اسی دودھ سے مکھن، اور اسی دودھ سے ملائی، اور اسی دودھ سے دہی، اور اسی دودھ سے گھی، اور اسی دودھ سے پنیر، اور اسی دودھ سے کیا کچھ بن رہا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ ہاں، اللہ فرماتے دیکھو دیکھو، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت۔ عربوں کے سامنے اونٹ زیادہ تھا،
اس لیے اونٹ کا تذکرہ، ورنہ کسی بھی جانور کو لے لو، ہر جانور اللہ کی قدرت کی نشانی۔ آسمان کو دیکھو، فرجع البصر، پھر دیکھو، ثم ارجع البصر، پھر دیکھو، اس میں کوئی کجی نظر آتی، کوئی نقص نظر آتا ہے؟ ہاں، بغیر ستونوں کے کیسے کھڑا کیا، زمین کو دیکھو کیسے پھیلا دیا، وہ ہزاروں میل ہو کیسے زمینوں کو، یہ پہاڑوں کو دیکھو کیسے زمین میں گاڑ دیا، کہیں سرسبز پہاڑ، کہیں خشک پہاڑ، کہیں مٹی کے پہاڑ، کہیں پتھر کے پہاڑ، پھر کہیں سرخ رنگ کا پتھر، کہیں سبز رنگ کا، کہیں کالے رنگ کا پتھر، کہیں سفید رنگ کا پتھر، پھر پتھروں میں کیسے ڈیزائن بنائے، واہ واہ۔ پھر انہی پتھروں پہاڑوں میں سے کہیں گرم چشمہ، کہیں ٹھنڈا، کہیں گرم پانی، اور اس میں پیچھے کوئی پائپ بچھے ہوئے، کوئی موٹر لگی ہوئی ہے، یہ سال ہا سال سے پہاڑوں میں سے، چشموں میں سے پانی کون نکال رہا ہے؟ اللہ، اللہ ہے، اللہ قدرت والے ہیں۔ یہ آسمان، زمین، یہ چاند، سورج، یہ درخت، یہ پھل، یہ پھول، یہ غلے، یہ میوے، یہ جانور، ہاں یہ پرندے، یہ درندے، یہ حیوانات، ہر چیز کس کی پہچان کروا رہی؟ اللہ کی۔ ہاں، پھر اپنے اندر دیکھو، یہ آنکھیں، یہ زبان، یہ کان، یہ بولنا، یہ دیکھنا، یہ سننا، یہ عقل، یہ دل، یہ دماغ، یہ رگیں، یہ ہڈیاں، یہ جوڑ، یہ پٹھے، یہ پتا، یہ پھیپھڑا، یہ نیند کا آنا، بیدار ہونا، یہ کھانا، ہضم ہونا، پیشاب پاخانہ، اوہو وما بکم من نعمت فمن اللہ، جو بھی تم پر نعمت ہے کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو صرف شمار کرنے بیٹھ جاؤ، یہ اللہ کی نعمت، یہ اللہ کی نعمت، یہ اللہ کی نعمت، شمار کرتے رہو، تم اللہ کی نعمتوں کو شمار بھی نہیں کر سکتے۔ حدیث میں آتا ہے ہر چیز کی ایک زینت ہوتی ہے، اور قرآن پاک کی زینت سورہ رحمان ہے۔ قرآن پاک کی زینت اور سورہ رحمان میں 31 مرتبہ آتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اللہ کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ایک آدمی کو دیکھا، ہاتھ میں روئی، قریب میں پانی کا پیالہ، اس میں پانی، ہر تھوڑی دیر بعد روئی پانی میں بھگو رہا ہے، اور پھر اس روئی کو منہ میں پھیر رہا ہے اور منہ کو تر کر رہا ہے۔ ارے بھائی یہ کیا کر رہے؟ بہت دیر سے ہم دیکھ رہے، یہ کیا کر رہے اب اتنی دیر سے؟ اس نے کہا مجھے ایک بیماری لگی ہے، کیا کہ میرے منہ میں تھوک نہیں پیدا ہوتا، مجھے ہر تھوڑی دیر بعد منہ کو تر کرنا ہوتا ہے، ورنہ منہ خشک ہو جاتا ہے، میں بول بھی نہیں سکتا۔ اب 30 سال عمر ہے، 40 سال، 50 سال، یہ منہ میں تھوک کون پیدا کر رہا ہے؟ اللہ۔ آنکھوں میں تری کون پیدا کر رہا ہے؟ اللہ۔ یہ پلکوں کے بال کس نے بنائے؟ یہ سر کے بال بڑھ رہے، یہ مونچھوں کے بال بڑھ رہے، یہ داڑھی کے بال بڑھ رہے، یہ پلکوں کے بھووں کے بال کیوں نہیں بڑھتے بھائی؟ اگر یہ پلکوں کے بال بھی بڑھتے اور روزانہ چھری کینچی مارنی پڑتی تو کتنا خطرہ تھا کہ آنکھ میں کینچی لگ جائے۔ اب بچہ پیدا ہوا، اب آنکھیں بھی ہیں ماشاءاللہ، ہاتھ بھی، پاؤں بھی، سب کچھ، لیکن دانت نہیں ہیں، دانت نہیں ہیں۔ اگر پیدائشی طور پر دانت ہوتے تو ماں دودھ کیسے پلاتی؟ ماں دودھ کیسے پلاتی؟ اب جب دودھ چھڑانے کا وقت آیا تو دانت کون نکال رہا ہے؟ اللہ۔ پھر دانت جب اپنی مقدار کو پہنچ گئے تو بڑھنے سے کس نے روک دیا؟ ناخن بڑھ رہے، بال بڑھ رہے۔ اگر دانت بھی روز بڑھتے تو روزانہ ریتی پھیرنی پڑتی دکان اپنے دانتوں پہ۔ استغفر اللہ۔ ہاں، هو الذی صورکم فاحسن صورکم، جس نے اللہ نے تمہاری شکل بنائی اور دیکھو کیسی خوبصورت شکل بنائی۔ ہاں، اللہ کو پہچاننا، اللہ ہے۔ ہاں، دو ہو تو تیسرا کون؟ اللہ۔ اکیلے ہو تو دوسرا کون؟ اللہ۔ اندھیرے میں اجالے میں کون دیکھ رہا ہے؟ زور سے بولو یا آہستہ، کون سن رہا ہے؟ وہ علیم جاننے والا، سمیع سننے والا، بصیر دیکھنے والا، قدیر قدرت والا۔ ہاں، اس اللہ کی عظمت دل میں اتر جائے۔ بچہ پیدا ہوا، سب سے پہلا جملہ کان میں کیا ڈالا؟
اللہ اکبر. سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ. سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ. ہاں، سب سے پہلی آواز ہر گاؤں ہر بستی میں صبح ہی صبح اندھیرا سناٹا، پہلی آواز کیا گونجی ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. 12 مہینے ہیں، سال کے 12 مہینے ہیں اور اذان کے 12 کلمات ہیں، اور یہ 12 کلمات 12 مہینے ہر وقت دنیا میں گونج رہے ہیں. کوئی وقت ایسا نہیں کہ اذان نہ ہو رہی ہو. کہیں فجر کی اذان ہے، کہیں ظہر، کہیں عصر، کہیں مغرب، کہیں عشاء. اور ہر اذان کی ابتدا کون سے لفظ سے ہے؟ اللہ. اور اذان کی انتہا کون سے لفظ پہ؟ اللہ. لا الہ الا اللہ. ہر وقت دنیا میں نمازیں ہو رہی اور نماز کی ابتدا کون سے لفظ سے؟ اللہ. اللہ اکبر. اور نماز کی انتہا کون سے لفظ پہ؟ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہاں، یہ اللہ دل میں آئے، دل میں. یہ دل کس لیے؟ کہ اللہ کی عظمت، اللہ کی محبت. والذین آمنوا اشد حبا للہ. جو ایمان والے ہوتے ہیں انہیں سب سے زیادہ محبت کس سے ہوتی ہے؟ اللہ سے. ہاں، ساری کائنات کے نظام کو چلانے والا کون؟ تو کس سے مانگنا ہے؟ وقال ربکم ادعونی استجب لکم. تمہارا رب یہ کہتا ہے میرے سے مانگو، میں تمہاری مانگ کو کیا کروں گا؟ قبول کروں گا. محبت کرنی تو کس سے؟ اللہ سے. مانگنا ہے تو کس سے؟ اللہ سے. راضی کرنا ہے تو کس کو؟ ورضوان من اللہ اکبر ذالک هو الفوز العظیم. اللہ کو راضی کرنا یہ بہت بڑی بات، یہی تو سب سے بڑی کامیابی ہے. اے دنیا کے تاجروں، زمینداروں، مالداروں، حکمرانوں، کامیابی کس کا نام؟ اللہ کو پا لینا، اللہ کا ساتھ ہو جانا، اللہ کا مل جانا، اللہ کا راضی ہو جانا، یہ کامیابی ہے. اور ناکامی کس کا نام ہے؟ اللہ کو کھو دینا، اللہ کا ناراض ہو جانا، اللہ کا ساتھ چھوٹ جانا، یہ ناکامی ہے. سب کامیابی چاہتے ہیں، سب ناکامی سے بچنا چاہتے ہیں. تبلیغ کیا ہے؟ اس پیغام کو لے کے پھرنا ہے کہ اے دنیا کے مالداروں، اے دنیا کے انسانوں، حکمرانوں، کامیابی کس کا نام ہے؟ اللہ کو پا لینا. ناکامی کس کا نام ہے؟ اللہ کو کھو دینا. ہمارا مطلوب اللہ ہے، ہمارا مقصود اللہ ہے. ہم اللہ کے محتاج ہیں. جو اللہ چاہیں گے وہ ہوگا، جو لوگ چاہیں گے وہ نہیں ہوگا. کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں. تو کس کو راضی کرو؟ کس کی طرف دوڑ لگاؤ؟ کس سے امیدیں لگاؤ؟ ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم درخت کے نیچے آرام فرما رہے ہیں، آپ کی تلوار لٹکی ہوئی ہے. ایک کافر یہودی آتا ہے، تلوار ہاتھ میں لیتا ہے، آپ کو کہ آپ کی آنکھ کھلی. اب وہ آگے سے کہتا ہے من یمنعک منی، آج آپ کو میرے سے کون بچائے گا؟ آپ نے فرمایا اللہ. کون بچائے گا؟ فسقط السیف من یدہ، تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی. آپ نے تلوار اٹھا لی. آپ نے فرمایا تو بتا کہ اب تجھے کون بچائے گا؟ اس نے کہا آپ تو بڑے بھلے آدمی ہیں، بھلے آدمی ہیں. آپ نے فوراً دعوت دی. داعی کا جذبہ انتقام کا نہیں ہوتا، داعی کا جذبہ ہدایت کا ہوتا ہے، داعی کا جذبہ دعوت کا ہوتا ہے. آپ غار میں جا کے چھپے ہیں، غار میں جا کے چھپے ہیں. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ساتھ ہیں. مشرکین مکہ تلاش کرتے پھر رہے ہیں. تلاش کرتے کرتے غار تک جا پہنچے. ابو بکر رضی اللہ عنہ نے دیکھ لیا کہ وہ سامنے چلے آ رہے ہیں. گھبرا گئے. آپ نے فرمایا لا تحزن، ابو بکر گھبرانا نہیں. کیوں؟ ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. کون ہمارے ساتھ ہے؟ اللہ. کیسی خوبصورت بات فرمائی. ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، ان دو کے بارے میں تیرا کیا گمان جن کا تیسرا کون؟ اللہ.
جن کا تیسرا کون؟ اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر نکلے، آگے آ گیا دریا پانی، پیچھے آ گیا فرعون کا لشکر۔ قوم نے کہا انا لمدرکون، بے شک ہم تو مارے گئے، پکڑے گئے، آگے جائیں تو پانی میں ڈوبیں، پیچھے جائیں تو لشکر مارے گئے ہم تو۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کلا، ہرگز نہیں۔ کیوں؟ ان معی ربی سیہدین، بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے۔ میرے ساتھ کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا فرعون کی طرف۔ موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، جا کے اس کو دعوت دو، اس کو سمجھاؤ۔ اب اس کے پاس حکومت، اس کے پاس فوج، اس کے پاس پولیس، اس کے پاس اسلحہ، اس کے پاس سب کچھ، سارے اسباب اس کے پاس ہیں، ساری ظاہری طاقتیں اس کے پاس ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام خالی ہاتھ۔ اللہ فرما رہے ہیں جاؤ جا کے سمجھاؤ، اور آگے فرمایا موسیٰ ہارون سے کہ دیکھو گھبرانا نہیں ہے، ڈرنا نہیں ہے۔ کیوں نہیں ڈرنا؟ اننی معکما اسمع و ارا، میں خود تمہارے ساتھ ہوں، میں خود تمہارے ساتھ ہوں۔ ہاں، یہ بات دلوں میں اتر جائے، یہ بات دلوں میں اتر جائے کہ ہمیں کس کو راضی کرنا ہے، ہمارے مسئلے کون حل کرے گا، ہمیں خوشیاں کون دے گا، پریشانیوں سے کون بچائے گا، ہمیں عزت کون دے گا، ہماری حفاظت کون کرے گا، ہمیں رزق کون دے گا، شفا کون دے گا۔ ہاں، تو کس کو راضی کرنا ہے؟ مشکل کشا کون؟ اللہ۔ حاجت روا کون؟ اللہ۔ ضرورتوں کو پورا کرنے والا کون؟ اللہ۔ اب اللہ کو ساتھ لینے کا راستہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے۔ یہ ہے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ کیا مطلب؟ یہ ہے نمونہ، ان کی اتباع کرو، ان کا دامن پکڑو، یہ ہے کامیاب ترین ہستی۔ کامیابی چاہیے تو نبی کے پیچھے 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 چل پڑو، یہ ہیں سب سے زیادہ عزت والے۔ عزت چاہیے تو نبی کی اتباع کرو۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ ہیں سب سے بہترین نمونہ ہیں۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر اللہ کو پانا ہے، اگر اللہ تک پہنچنا ہے، اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے، اگر وہی تمہارا مطلوب ہے، تو پھر اتباع کس کی؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہے۔ ہاں، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اللہ کے رسول جو کرنے کو کہیں کر لو، جس چیز سے روکے رک جاؤ۔ جو اللہ رسول کو پسند ہمیں بھی پسند، جو اللہ رسول کو ناپسند ہمیں بھی ناپسند۔ جو اللہ رسول نے ہمیں کرنے کو کہا کریں گے، جس سے منع کیا رکیں گے۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، قرآن میں بار بار اللہ کی مانو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مانو۔ جیسے شہد کے ساتھ مٹھاس جڑی ہوئی ہے، شہد سے مٹھاس جدا نہیں ہو سکتی، دودھ کے ساتھ سفیدی جڑی ہوئی ہے، دودھ سے سفیدی جدا نہیں ہو سکتی، اسی طرح حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے ساتھ کامیابیاں جڑی ہوئی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال میں، آپ کی اتباع میں، آپ کے طریقوں میں، آپ کی سنتوں میں، ہاں، ساری خیریں، ساری برکتیں، ساری بھلائیاں، ساری خوشیاں، ساری کامیابیاں جڑی ہوئی ہیں۔ آج کے نوجوان کہتے ہیں فلاں میرا آئیڈیل ہے، فلاں میرا ہیرو ہے۔ نا نا نا، ہمارے آئیڈیل کون ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے ہیرو کون ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں، ان کی نقل مارنی ہے، ان کی نقل مارنی ہے، ان کے طریقے پر آنا ہے، ان کے طریقے پر آنا ہے۔ اللہ نے سب سے اونچی شان والے ہمیں نبی دیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں، میں مکہ مکرمہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا، آپ درخت کے پاس سے گزرے تو درخت سے آواز آئی السلام علیکم یا رسول اللہ۔ پہاڑ کے پاس سے گزرے تو پہاڑ سے آواز آئی السلام علیکم یا رسول اللہ۔ پہاڑ بھی پہچانے، درخت بھی پہچانے۔ آپ ایک سفر میں
کنویں کے پاس سے گزر ہوا، کنویں کا پانی کڑوا، نمکین اور کھارا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک اس کنویں میں ڈالا، آپ کے لعاب کی برکت سے کڑوا پانی میٹھا ہو گیا۔ ہاں، یہ سمجھنا ہے، یہ سمجھانا ہے، یہ بات دلوں میں اتارنا ہے، اس بات کو لے کے پھرنا ہے، گھر گھر، گلی گلی، گاؤں گاؤں، بستی بستی، شہر شہر، اس بات کو ہے دنیا کے انسانوں، اللہ کو ساتھ لے لو۔ کیسے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، اور اس میں سب سے پہلی چیز نماز ہے۔ سب سے پہلی پوچھ قیامت کے دن کس چیز کی ہوگی بھائی؟ نماز کی۔ کوئی مسلمان بے نمازی نہ رہے۔ ہمارے مسئلوں کا حل نماز ہے، ہمارے کاموں کا بننا نماز میں چھپا ہوا ہے۔ مؤذن صرف یہ نہیں کہتا حی علی الصلاۃ، آ جاؤ نماز کی طرف، آ جاؤ نماز کی طرف، بلکہ ساتھ کہتا ہے حی علی الفلاح، آ جاؤ کامیابی کی طرف۔ دکاندار صاحب، آپ دکان پہ کامیابی کے لیے بیٹھے ہو، کامیابی نماز میں۔ ہاں، کارخانے دار صاحب، آپ کارخانہ چلا رہے ہو کامیابی کے لیے، کامیابی نماز میں ہے۔ یہ اللہ کے سامنے ہاتھ باندھنا ہے، اللہ کے سامنے سر جھکانا ہے، پھر اللہ کے سامنے ماتھا ٹھکانا ہے، پھر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانا ہے۔ اس میں ہمارے کاموں کا بننا چھپا ہوا ہے۔ ہم اللہ کے بندے ہیں، نماز اس بندگی کا اظہار ہے۔ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، گرمی ہو، سردی ہو، بارش ہو، مہمان ہو، شادی ہو، غمی ہو، خوشی ہو، کچھ بھی ہو، نماز نماز۔ آپ نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی کیا ہے؟ ٹھنڈک۔ اسلام اور کفر میں فرق کرنے والی چیز کیا ہے؟ نماز۔ اذان ہوتے ہی سب مرد مسجدوں کی طرف، مستورات گھر میں فوراً نماز کا ماحول بنے، نماز کا ماحول بنے۔ حضرت عائشہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرما ہوتے تھے، ہم سے بات چیت فرما رہے ہوتے تھے، جو ہی